حضرت معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حج کرنے کی غرض سے جب خانہ کعبہ پہنچے اور آپ دوران طواف آپ نے ایک نوجوان کو دیکھا جو اللہ رب العزت سے معافیاں مانگ رہا تھا، اور اس کی آواز بھی بڑی اونچی تھی۔ حضرت معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ دوران طواف اس کو سن رہے تھے کہ وہ خانہ کعبہ کے غلاف کو پکڑ کے اور دھاڑے مار کے روتا ہے اور اللہ رب العزت سے مغفرت طلب کرتا ہے کہ باری تعالیٰ مجھے معاف کر دے۔ اندر سے آواز آتی ہے کہ اے بدبخت انسان، مجھ سے دور ہو جا، مجھ سے دور ہو جا۔ آپ نے آواز سن لی، اس نوجوان نے آواز نہ سنی اور وہ اپنا رو دھو کر وہاں سے چلا جاتا ہے۔ اگلے دن وہ پھر آتا ہے اور پھر اسی طرح غلاف کعبہ کو پکڑ کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں روتا ہے، معافی طلب کرتا ہے، اور اس وقت بھی حضرت معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ طواف میں تھے۔ اس وقت بھی خانہ کعبہ سے یہی آواز آئی اور آپ نے سنی، حضرت معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے۔ آواز یہ تھی کہ بدبخت مجھ سے دور ہو جا۔ اس نوجوان کو تنبیہ ہوتی ہے۔ آپ اس نوجوان کے پاس گئے اور جا کے اسے فرمایا کہ کیا گناہ کر کے آیا ہے؟ کہنے لگا مجھ سے میری ماں ناراض ہے۔ اب آپ نے مجھے پوچھا ہے کہ مہربانی کر کے میرے ساتھ چل پڑیں اور میں معافی مانگتا ہوں اپنی ماں سے، مجھے معافی دلوا دیں۔ حضرت معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس کے گھر چلے گئے اور وہاں جا کر اس نے نوجوان نے دروازہ بجایا تو اندر سے کراہنے کی اور رونے کی اور سسکنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ اس نے کہا ماں دروازہ کھول دے۔ ماں نے کہا کہ میں دروازہ نہیں کھولوں گی، تو مجھے پھر مارنے کے لیے آیا ہے۔ حضرت معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آگے آئے اور کہا کہ اماں، یہ سید کا بچہ تیرے در پہ کھڑا ہے، مہربانی کر دروازہ کھول دے۔ بس جب یہ نام آیا نا، پھر اس عورت سے نہ رہا گیا اور اس نے آ کے دروازہ کھول دیا، آپ کو اندر جا کے بٹھایا۔ آپ نے فرمایا کہ اماں اس نے کیا جرم کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ حضور میں روزے سے تھی، رمضان شریف کا مہینہ تھا، اور یہ شراب پی کر آیا باہر سے اور گوشت بھی لے کر آیا، اور مجھے اس نے کہا کہ بھون کر مجھے یہ گوشت دے، پکا کے دے مجھے یہ گوشت۔ میں نے اسے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول کی ناراضگی کو دعوت نہ دے، شراب بھی پی کے آیا ہے، رمضان شریف کا مہینہ ہے، اور اب تو یہ گوشت پکا کے کھائے گا، میں ایسا نہیں کروں گی۔ اس نے مجھے مارا اور مار مار کر مجھے تنور کے اندر ڈال دیا۔ حضور یہ تو میری قسمت تھی کہ میں بچ گئی، ورنہ اس نے تو اپنی طرف سے مجھے مار ہی دیا تھا۔ آپ کی آنکھوں سے آنسو آ گئے اور آپ نے کہا کہ بی بی، اے اماں، یہ ناقابل تلافی جرم ہے، ناقابل معافی جرم ہے، اس نے بہت ظلم کیا ہے۔ اگر تو نے اس کو معاف نہ کیا تو اللہ رب العزت اس سے عبرتناک قسم کا انتقام لے گا جو تو بھی برداشت نہیں کر سکے گی۔ میں تجھے کہتا ہوں کہ تو اسے معاف کر دے۔ جب حضرت معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے سفارش کی تو اس کی والدہ محترمہ سے نہ رہا گیا اور اس نے کہا حضور اگر آپ فرماتے ہیں
تو آپ کے حکم کو میں ٹال نہیں سکتی، کیونکہ آپ اولاد رسول ہیں۔ میں نے اس کو معاف کیا حضور۔ بس اسی وقت اللہ رب العزت نے القاء فرمایا، حضرت معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے دل پہ القاء فرمایا، اور فرمایا معین الدین اب اس کی ماں نے اس کو معاف کر دیا ہے، اب یہ میرے در پہ آئے یا نہ آئے، میں نے بھی اس کو معاف کر دیا ہے۔ دوستو، یہ ماں ہے یا باپ ہو، یہ ایک ایسی رت کی میوہ ہے۔ ہر چیز کا ایک موسم ہوتا ہے، موسم ختم ہوتا ہے تو وہ اگلے سال پھر موسم آتا ہے تو وہ پھل پھر آ جاتا ہے۔ آم کا لے لیں، سیزن ختم ہو گیا، اگلی مرتبہ پھر آئے گا تو آم پھر بہاریں ہو جائیں گی، آم کی بہت مارکیٹ میں آم ہوگا۔ اسی طرح کیلا ہے، اسی طرح سنترا ہے، اسی طرح دیگر پھل ہیں، لیکن یہ ایسا پھل ہے کہ جو ایک دفعہ چلا جائے پھر دوبارہ نہیں آتا، پھر دوبارہ نہیں آتا۔ حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت فرمائی تھی، نصیحت فرمائی کہ بیٹے، مارکیٹ میں جو چیز آسانی سے مل جائے اس کی قیمت کم ہوتی ہے، اور جو چیز بہت مشکل سے ملے، مارکیٹ میں نایاب ہو، اس کی قیمت بہت زیادہ لگتی ہے۔ بیٹے، ماں اور باپ یہ زندگی میں بس ایک ہی مرتبہ ملتے ہیں، اگر یہ اپنا سیزن گزار کے چلے گئے تو انہوں نے دوبارہ نہیں آنا، لہذا اس کی قدر کر۔ جو چیز مارکیٹ میں شارٹ ہو اس کی قدر و قیمت زیادہ ہوتی ہے۔ ہائے 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 ہائے۔ دوستو، ہمارے ہاتھ سے وقت بھی بیتا جا رہا ہے، اور جس طرح وقت بیتا جا رہا ہے اسی طرح والدین بھی آہستہ آہستہ اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہیں، اور ہم بھی اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہیں۔ خدا را ان کے جانے سے پہلے، ماں باپ کے جانے سے پہلے معافی مانگ لو۔ ایسا ہو جاتا ہے، انسان جذباتی ہو جاتا ہے، نوجوان خون ہے، جذباتی ہو جاتا ہے۔ اگر چلے گئے تو پھر یہ وقت ہاتھ آنے والا نہیں۔ میں نوجوانوں کو یہ نصیحت کرتا ہوں اور یہ پیغام دے رہا ہوں کہ جب اپنے بستر پر جانے لگے تو اپنی والدہ کا پاؤں چوم کر اور اپنے والد کا ہاتھ چوم کر بستر پر جائیں، اور اگر ان کے والدین ان سے ناراض ہیں تو 1 منٹ کی بھی تاخیر نہ کریں اور جا کر ان کو منا لیں۔ کیا پتہ کل تم سے یہ نعمت چھین لی جائے اور بعد میں روتے پھریں، ہم لوگ روتے پھریں، اور پھر کوئی پرسان حال نہ ہو۔ لہذا ابھی وقت ہے، اور جا کر جن کے والدین ناراض ہیں ان سے معافی طلب کریں، ان کے والدہ کے پاؤں کو چوم کر بستر پر جائیں اور والد کے ہاتھ کو چوم کر بستر پر جائیں۔ یہ میں میسج دے رہا ہوں نوجوانوں کو۔